یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ایک نابینا لڑکی کی تحریر کردہ کتاب شاہ بابا، تحریر نائلہ اندلیب اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے تمام پارٹس حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کومل ہم سب کو بہت پیاری ہے۔ یہ وہ ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کومل کی بہت ساری دوست ہیں جن میں 2 بلائنڈ ہیں، مائرہ اور فضا۔ مائرہ 3 بہن بھائی ہیں۔ صبح مائرہ اور اس کے ماں باپ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ مائرہ اپنے ابو کے پاس بیٹھی تھی۔ مائرہ کی امی اپنے دوسرے بچوں کو پیار کرتے ہوئے بولی، میرا علی تو ڈاکٹر بنے گا اور میری سائرہ لیکچرر۔ اس نے مائرہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس پر مائرہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ناشتے کے بغیر اسکول چلی گئی۔ مائرہ کا باپ مائرہ کی ماں کو ڈانٹتے ہوئے بولا، تم ماں نہیں کوئی جانور ہو، مائرہ کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتی۔ مائرہ کی ماں بولی، میں مائرہ کی دشمن ہوں کیا؟ جاہل عورت، وہ بھی تو پڑھتی ہے، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، اس کے لیے بھی وہی سوچا کرو جو دوسرے بچوں کے لیے سوچتی ہو۔ مائرہ آج اسکول میں اداس رہی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ پڑھے گی۔ مائرہ بولی، کومل تمہاری ماما بھی تمہارے ساتھ ایسا کرتی ہیں؟ کیسا؟ یہی کہ سب کے مستقبل کی بات کی جائے اور تمہارا نام نہ لے؟ نہیں، ایسا تو ابھی تک نہیں ہوا، اور اگر ہو گیا تو پتہ نہیں۔ فضا کہنے لگی، ہمیں بلائنڈ تو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے کوئی جذباتی نہ ہو ہمارے، بس بلائنڈ بچوں کو کھانا کھلانا اور کپڑے پہنانا اور کچھ نہیں۔ میں تو خود ہی ضد کر کے پڑھنے لگی۔ کومل خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی، پھر بولی، تم دونوں کا دل اس طرح دکھتا ہے اور میرا کسی اور وجہ سے دکھتا ہے۔ تینوں معصوم بہت ہی پریشان تھی، انہیں اپنے راستے خود ہی بنانے تھے۔ پھر کومل بولی، اللہ پاک کسی کو بلائنڈ نہ کرے، ہم اس طرح پریشان ہوتی رہیں تو آگے کیسے بڑھیں گی؟ ایک دن کومل اپنے گھر کے لان میں بیٹھی اسی درخت کے پاس باتیں کر رہی تھی۔ شاہ بابا، یہ لوگ بات کرتے ہوئے کچھ سوچتے کیوں نہیں؟ شاہ بابا نے جواب میں کہا، معصوم شہزادی، ان لوگوں کو اللہ پاک اور اللہ کے پیارے نبی آزماتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کسی کو مجبور سمجھ لیں تو اللہ پاک اس انسان کو اتنا نوازتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ کچھ اور کام بھی نہیں کرتا، اسے اتنا کہاں سے ملتا ہے؟ شاہ بابا، جن لوگوں کو نظر نہیں آتا اللہ پاک انہیں پیار کرتا ہے۔ میری شہزادی، آپ لوگوں کو جنت کی بشارت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس سے پیاری چیزیں یعنی 2 آنکھیں لے لی گئیں اور اس نے صبر کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے نبی نابیناؤں سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر درخت کی شاخیں حرکت کرنا شروع ہو گئیں۔ کومل کے بھائی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بہن میں کوئی خاص ہے۔ وہ کومل کو دیکھ رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا۔ کومل کو اپنے بھائی کی خوشبو آئی۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ مجھے کبھی اکیلا بھی چھوڑ دیا کرو۔ درخت کی شاخیں دوبارہ حرکت میں آنے لگی۔ شاہ بابا کی آواز آئی، منصور، اگر تمہیں پتہ چلی گیا تو اس بات کو راز ہی رکھنا، نہیں تو بہت پچھتاؤ گے۔ منصور یہ سن کر کپ کپانے لگا۔ کومل اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ ڈرو نہیں بھائی، یہ میرے شاہ بابا ہیں۔ اتنے میں غزالہ بھی لان میں آ گئی اور منصور کی حالت دیکھ کر بولی، کیا ہوا منصور؟ کومل بولی، کچھ نہیں ماما، بس میں اور بھائی کھیل رہے ہیں۔ میں نے بھائی کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تو بھائی ڈر گئے۔ کومل تم بہت بدتمیز ہو، تم تو بس الٹے سیدھے کام ہی کیا کرو۔ پھر منصور کومل کو اندر لے گیا۔ کچھ غزالہ بھی جانتی تھی کہ کیا بات ہے۔ ایک روز کومل پڑھ رہی تھی اور اس کی آپی اسے پڑھا رہی تھی کہ اتنے میں آپا رشیدہ یاسمین کو لے کر آ گئی۔ غزالہ نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آپا کومل کو دیکھ کر بھی خوش ہوئی اور حیران بھی کہ کومل پڑھ رہی ہے۔ غزالہ نے پوچھا، یاسمین کیا کرتی ہو گھر پر؟ یاسمین جو احساس کمتری کا شکار تھی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے بولی، بیگم صاحبہ کیا کرنا ہے، پورا دن سوتی ہوں یا پھر بیٹھی رہتی ہوں۔ یاسمین بار بار اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ غزالہ اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اتنے میں یاسمین نے پوچھا، بیگم صاحبہ کومل کہاں ہے؟ غزالہ سوچنے لگی کہ اگر میں کومل سے اس کو ملوا دوں تو کومل تو بہت حساس ہے، وہ بہت سوال کرے گی۔ پھر غزالہ نے کومل کو آواز دی، کومل ادھر آؤ۔ کومل آئی تو اس نے پوچھا، ماما یہ کون ہے؟ بیٹی یہ آپ کی آپی ہیں، یہ بھی دیکھ نہیں سکتی، یہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ کومل نے یاسمین کا ہاتھ پکڑا۔ یاسمین کبھی کومل کی پونی کو ہاتھ لگا کر دیکھتی، کبھی کپڑوں کو چھوتی۔ غزالہ کو ڈر تھا کہ کومل کچھ پوچھ نہ لے۔ کومل جیسی بچی کچھ سوال کیے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ آپی آپ کیا کرتی ہیں اور کتنا پڑھی ہو؟ میں نہیں پڑھی ہوئی۔ وہ کیوں؟ اس سے پہلے کہ کومل مزید پوچھتی، غزالہ نے کومل سے کہا، چلو قاری صاحب آ گئے ہیں، تم اور سندر سے پارہ پڑھو۔ کومل نے یاسمین کو پیار کیا اور کہا، آپی میں آپ سے ملنے آیا کروں گی۔
ہاں ہاں ضرور آ جائے کرنا، ابھی جاؤ سپارے کے لیے۔ غزالہ نے یاسمین کو کچھ کپڑے اور پیسے دیے، جس پر یاسمین بہت خوش ہوئی۔ وہ گھر جا کر بار بار کپڑوں کو ہاتھ لگا کر دیکھتی اور سوچتی، میری ماں نے تو کبھی میرے بارے میں کچھ سوچا نہیں، جب میری ماں نہ رہی تو میں کیا کروں گی۔ کومل اب کالج جانے لگی تھی۔ مائرہ، فضا اور کومل کی ایک اور سہیلی بن گئی جس کا نام سدرا ہے، مگر وہ بلائنڈ نہیں۔ وہ کومل سے اتنا پیار کرنے لگی کہ کومل کے گھر والے بھی اس بات پر حیران رہ گئے۔ کومل کی زندگی میں جب سے سدرا آئی تھی، کومل بہت زیادہ خوش رہنے لگی۔ کومل بڑی شوق اور چنچل لڑکی تھی، اسے ٹی وی اور ریڈیو پر آنے کا بہت شوق تھا۔ کومل کے والد ایک سیاستدان تھے۔ ایک دن انہوں نے کسی پارٹی میں جانا تھا۔ کومل بہت تیار ہوئی۔ ثانیہ کومل کو دیکھ کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کومل اتنی تیاری؟ میں نے اور سندس نے بھی تو جانا ہے۔ کومل بولی، تم تو پاگل ہو، کیا پتا ٹی وی والے میرے ڈیڈی کے ساتھ میری تصویریں بھی لیں۔ کومل کے ڈیڈی یہ بات سن رہے تھے۔ وہ کومل کے پاس اور پیار سے اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگے، میں خود اپنی چالاکوں کی پکس بنواؤں گا۔ سب ہنسنے لگے۔ کومل کہنے لگی، ڈیڈی مجھے اپنے ساتھ بٹھانا۔ کومل کی ماما نے کومل کا ہاتھ پکڑا۔ ماما، مجھے آپ کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا، آپ کچھ بتا ہی نہیں رہی۔ کومل کی یہ بات ساتھ بیٹھی ایک لڑکی نے سنی اور ثانیہ سے پوچھا، یہ آپ کی کون ہے؟ کہ سسٹر ہے میری، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ کومل بولی، آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں بول سکتی ہوں۔ اس لڑکی نے کومل کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کومل نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ مجھے مہرین کہتے ہیں، اور آپ؟ مجھے کومل سیرت کہتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ سورت بھی لگ جاتا تو اچھا تھا۔ کومل قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی۔ وہاں سب کی توجہ کا مرکز کومل تھی۔ شزا اس کو ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ کومل کو مہرین ایسے لگی جیسے اس کے ساتھ اس کا کوئی پرانا رشتہ ہے۔ اسے پہلی بار وہ اپنی اپنی محسوس ہوئی۔ کومل کو دراصل بہت کم لوگ پسند آتے تھے۔ پارٹی ختم ہوئی تو کومل نے پوچھا، ماما وہ لڑکی کیسی تھی؟ اچھی تھی، کومل بولی، وہ تو مجھے پتا ہے۔ کومل اپنے بھائی منصور سے کہنے لگی، کیسی لڑکی تھی وہ؟ بھائی میں نے غور نہیں کیا۔ بھائی اب وہ کبھی آئے تو غور کرنا، میری بہن اتنی اچھی ہے، مجھے لڑکیاں دکھاتی رہتی ہیں۔ پھر سندس بولی، کومل آپی مہرین بہت پیاری تھی۔ کومل بولی، ہاں مجھے بھی محسوس ہوا تھا۔ ایک دن کومل یہ غزل گنگنا رہی تھی، زندہ رہیں تو کیا، مر جائیں ہم تو کیا۔ وہ اتنی سر میں تھی کہ اس کا بھائی کہنے لگا، کومل یہ نہ گایا کرو، منصور جانتا تو اس کی بہن کیوں ایسے گانے گاتی ہے۔ ایک منصوری تھا جو کومل کو سمجھتا تھا۔ ایک دن کومل کالج میں تھی اور سر لیکچر دے رہے تھے کہ بلائنڈز کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے۔ بلائنڈز بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اتنے میں کومل کلاس میں اچانک کھڑی ہوئی۔ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ سر جانتے تھے کہ یہ کچھ ایسا سوال کرے گی کہ مجھے لاجواب کر دے گی۔ ہاں پوچھو۔ سر آپ بلائنڈز کو کتنا سمجھتے ہیں؟ آپ بلائنڈ لوگ تعریف کے قابل ہو۔ سر آپ کسی بلائنڈ لڑکی سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ یہ کیا بیتو کا سوال ہے تمہارا بھلا؟ سر آپ خود بلائنڈز کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن میں شادی کا تو نہیں کہہ رہا۔ مجھے جواب دیں سر۔ نہیں، کبھی نہیں کر سکتا۔ کیوں سر؟ بلائنڈ لڑکی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ سر برا نہ منائیے گا، اگر آپ بلائنڈ ہو جائیں تو کیا آپ کے جذبات تبدیل ہو جائیں گے؟ پھر آپ سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گی۔ سر کو غصہ آ گیا۔ کومل بہت بولتی ہو تم۔ مائرہ، فائزہ اور سدرا بولی، سر کومل ٹھیک تو کہتی ہے۔ خاموش رہو، نہیں تو میں تم لوگوں کو سزا دوں گا۔ سر اب ہم بچے نہیں ہیں، کومل نے کہا۔ سر غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کومل کہنے لگی، بڑے آئے ہم سے ہمدردی کرنے والے۔ سب بولے، کومل تم نے ٹھیک نہیں کیا، سر کو ناراض کر دیا۔ سدرا بولی، کومل تم نے بہت اچھا کیا۔ شیراز بولا، کومل میں بھی تم سے بہت خوش ہوں۔ کومل بولی، تھینکس۔ شیراز کو تو موقع مل گیا کومل سے بات کرنے کا۔ شیراز پورا بلائنڈ نہیں تھا، اس کو تھوڑا تھوڑا نظر آتا تھا اور وہ کومل کو بہت پسند کرتا تھا۔ کومل جب کالج سے گھر آئی تو سب سے پہلے درخت کے پاس گئی اور بولی، شاہ بابا السلام علیکم۔ میری شہزادی پیچھے رہنا۔ کومل پریشان ہو کر بولی، اب مجھ سے ناراض ہے شاہ بابا؟ اتنے میں سندس نے دیکھا کہ درخت کے پاس ایک سانپ بیٹھا تھا۔ سندس نے شور مچا دیا، کومل آپ ہی سانپ۔ کومل کی ماما بھاگی آئی۔ سانپ کومل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ غزالہ نے چیخ ماری اور کومل کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کومل بولی، ہائے شاہ بابا مجھے بچانا۔ کومل نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے سانپ غائب ہو گیا۔ گھر کے سب ملازم سانپ ڈھونڈنے لگے مگر سانپ کا پتہ نہ چلا۔ غزالہ نے کومل کو اپنے گلے سے لگایا اور کمرے میں لے آئی۔ ثانیہ اور سندس اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اپنی بہن کو دیکھ کر رونے لگی۔ غزالہ دعا مانگنے لگی، اللہ میری کومل کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ پھر غزالہ نے کرمو چاچا کو آواز دی۔ وہ آیا تو غزالہ نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ ایک بکرا لے آؤ، کومل کا صدقہ اتارنا ہے، اور دیکھو مالی کو بھیجو۔
جب سب گھر میں آئے تو غزالہ نے سب کو بتایا۔ منصور نے مالی کو ہدایت کی کہ لان میں جتنی گھاس ہے وہ کاٹ دو۔ اتنے میں چاچا کرمو بکرا لے آیا۔ سب کومل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کومل بیٹی، بکرے کو ہاتھ لگاؤ۔ ماما جراثیم لگ جائیں گے، ثانیہ بولی۔ قیمہ بھی تو بکرے کا کھاتی ہو۔ اس پر سب ہنسنے لگے۔ غزالہ نے کومل کا ہاتھ پکڑ کر بکرے کو لگایا اور پھر چاچا کرمو سے کہا، اسے ذبح کر کے مدرسے والوں کو دے آؤ۔ کومل رات کو سونے لگی تو سوچا سدرا کو بتا دوں، کیونکہ وہ ہر بات سدرا سے کرتی تھی، یا پھر اس کی ایک عمرانہ آپی تھی جو ریڈیو پر کام کرتی تھی اور کومل ان سے بھی پیار کرتی تھی۔ کومل نے ان کا نمبر ملایا مگر وہ مسلسل بزی تھا۔ ایک تو یہ آپی اپنا نمبر مسلسل بزی رکھتی ہیں۔ پھر اس نے سدرا کو کال کی۔ کیا بات ہے، صبح کالج نہیں جانی کیا؟ جانا تو ہے۔ تو پھر کال کیوں کی؟ جب کومل نے اسے بتایا کہ آج وہ مرنے سے بچ گئی تو سدرا بولی، وہ کیسے؟ کومل نے اسے بتایا کہ اسے سانپ ڈسنے لگا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا کومل تو میں کیا کرتی؟ تم شادی کر لیتی۔ دفع ہو جاؤ۔ سدرا، ویسے مجھے آج یہ پتا چلا کہ مجھے سب کتنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کومل نے سیل آف کر دیا اور سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑی ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی، اس نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ڈرتے ہوئے درخت کے پاس گئی۔ مالی بابا گھاس کاٹ رہا تھا۔ ارے بیٹیا، اتنی جلدی اٹھ گئی ہو؟ کومل بے چین تھی شاہ بابا سے بات کرنے کو۔ بیٹیا، یہاں ہر چیز بکھری پڑی ہے، تم اندر چلی جاؤ۔ کومل اندر آ گئی۔ اتنے میں غزالہ نے آواز دی، کومل ناشتہ کر لو۔ سب ناشتہ کرنے لگے۔ کومل ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی۔ منصور کہنے لگا، چلاکو کیا لوگی؟ میرا دل تو آج پراٹھا کھانے کو چاہ رہا ہے۔ منصور نے اس کے آگے پراٹھا رکھ دیا اور کومل کا ہاتھ پکڑ کر اسے بتانے لگا کہ یہ رہا پراٹھا اور یہ اچار پڑا ہے اور یہ دہی بھی پڑا ہے۔ کومل نہ جانے کون سی سوچ میں گم تھی۔ غزالہ بولی، کومل ناشتہ کرو۔ اوکے ماما، کرتی ہوں۔ غزالہ نے کہا، پورا دن آپ سے میری بات نہیں ہوتی، اب آپ سے بات کرنی ہے۔ رجب کہنے لگا، ہاں بولو۔ کومل اور ثانیہ میری بات غور سے سنو، اور منصور تم بھی۔ سب حیران ہوئے۔ رجب کہنے لگا، اب کچھ بولو بھی۔ غزالہ کہنے لگی، مجھے اپنی بھانجی نازی بہت پسند ہے، میں نے سوچا ہے اسے منصور کے لیے مانگ لوں۔ ابھی منصور یا رجب کچھ بولے نہیں۔ کومل نے البتہ منہ بنا لیا۔ ماما مجھے نازی بالکل پسند نہیں۔ کومل، تم تو ایسے ناک چڑھا رہی جیسے وہ کوئی معمولی فیملی سے ہو۔ مائی ڈیئر ماما، انسان کوئی بھی معمولی نہیں ہوتا، مجھے آپ کی ایسی باتوں سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ رجب کی تو کومل میں جان تھی۔ رجب نے منصور سے پوچھا، بیٹا تم کیا کہتے ہو؟ کومل نے منصور کا ہاتھ دبا دیا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ انکار کر دیں۔ منصور مسکرایا اور بولا، ڈیڈی اور ماما، میں نے ہمیشہ وہی کیا جو آپ نے کہا، لیکن شادی میں کومل کی پسند سے کروں گا۔ کومل یہ سن کر اتنی خوش ہوئی کہ اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ پھر غزالہ نے ثانیہ کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ غزالہ کومل کو ڈانٹتے ہوئے بولی، سب نے ناشتہ کر لیا اور تم اب بھی بچوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ کومل نے اپنے ڈیڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ڈیڈی، ماما کو غصہ ہے کہ ہم نے ان کی بھانجی کو قبول نہیں کیا۔ رجب اس کی بات پر ہنسنے لگا۔ غزالہ بولی، اچھا دادی اماں، تو یہ بتاؤ۔ اتنے میں منصور اٹھ کر جانے لگا۔ غزالہ نے کہا، کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ منصور بیٹھ گیا۔ غزالہ کہنے لگی، رجب، آپ کی بہن ثانیہ کا رشتہ مانگ رہی ہے۔ رجب نے کہا، ثانیہ کے لیے عمران بالکل ٹھیک ہے۔ غزالہ نے منصور سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ماما، عمران نائس ہے اور پھپھو بھی بہت اچھی ہیں۔ جب ثانیہ کی شادی کی بات آئی تو کومل کی پلکیں بھیگ گئیں اور کومل نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ منصور کومل کو سمجھ گیا۔ اس نے کہا، کومل، میرے لیے لڑکی ڈھونڈو۔ کومل نے اپنی آنکھوں سے آنسو روک لیے اور کہا، بھابھی میری پسند کی آئے گی۔ پھر کومل کہنے لگی، ڈیڈی مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں کہو۔ ڈیڈی، مجھے سیپریٹ گاڑی چاہیے اور ملازم بھی۔ غزالہ اور رجب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ منصور کہنے لگا، ٹھیک ہے کومل، تمہیں گاڑی مل جائے گی۔ کومل چلی گئی۔ منصور اپنے ماں باپ سے مخاطب ہوا اور بولا، کومل کو جو خوشیاں ہم دے سکتے ہیں وہ تو دیں جو پیسوں سے خریدی جا سکتی ہیں، اور ماما بات کرتے وقت کومل کی طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ کومل آج کالج میں یہی سوچتی رہی کہ شزا کے لیے منصور مان جائے گا، کیونکہ کومل کے دل میں بچپن سے ہی بھابھی کا خوف بیٹھا ہوا تھا، اور آج سدرا بھی کالج نہیں آئی تھی۔ کومل کا دل بہت اداس تھا۔ مائرہ بولی، کومل آج سدرا کے بغیر کتنی اداس ہو۔ ہاں، مجھے اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ شیراز جو ہر وقت کومل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، آج اسے کومل مل گئی تھی۔ شیراز کو کچھ کچھ نظر آتا تھا۔ کومل ٹیبل پر اپنا سر رکھے یہ سوچ رہی تھی کہ جب سدرا نے کالج چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی۔ اتنے میں شزا نے کہا، کومل میری بات سنو۔ کومل نے جلدی سے اپنا ٹیبل سے سر اٹھا کر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ کہو کیا بات ہے؟ شیراز نے سوچا تھا کہ آج وہ کومل سے مل کر کچھ کہے گا۔ پھر شیراز اپنا گلا صاف کرتے ہوئے بولا، کومل، تم سب لڑکیوں سے مختلف ہو۔
کومل بات کاٹتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ آپ مجھے تم کہہ کر مخاطب نہ کیا کریں۔ شیراز کومل کو بے پناہ چاہتا تھا، اس نے کومل کی اس بات کا برا نہیں مانا۔ اوکے، آئندہ خیال رکھوں گا۔ کومل، آپ میری بات کا جواب دیں۔ کومل کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہے گا۔ میں بھی جلدی میں ہوں، فون پر جواب دوں گی۔ اب کی بار شیراز ایک بار پھر ناکام ہو گیا کومل سے بات کرنے میں۔ اس کا ایک دوست کامران جو بلائنڈ تھا، شیراز نے کامران سے کہا، یار یہ کومل میری بات کیوں نہیں سنتی؟ کامران نے کہا، تم بھی تک تتلی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ نہیں یار، میں اس پر اپنے پیار کا اظہار کر کے رہوں گا۔ تم تو پاگل ہو گئے ہو، وہ تم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی، وہ تو کسی سے بھی بات نہیں کرتی۔ مائرہ کو دیکھو عمر سے کتنا فری ہے، اس لیے کہ عمر دیکھ سکتا ہے، اس لیے مائرہ اس کے پیار میں ڈوب گئی ہے۔ عمر مائرہ کے سب کام کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کلاس روم میں لے کر جانا، پھر چھوڑ کر آنا، تو بھلا مائرہ کیوں نہ اس کی باتوں پہ یقین کرتی؟ عمر واقعی مائرہ کو دل سے چاہتا تھا۔ کومل کو چھٹی ہوئی، وہ پریشان تھی کہ اسے کالج سے باہر کون چھوڑ کر آئے گا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کوئی محسوس ہو اور اسے کہے۔ اتنے میں رضوان نے دیکھا کہ کومل پریشان ہے، وہ کومل کو کہنے لگا، آؤ کومل میں آپ کو چھوڑ دوں۔ رضوان نہایت آوارہ لڑکا تھا، کومل چونکہ اسے جانتی نہیں تھی، وہ بولی، آپ کون ہیں؟ میں نے پہلے کبھی آپ کی آواز نہیں سنی۔ چلو اب تو سن لی۔ رضوان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کومل نے آیت الکرسی پڑھی اور اسے کہا کہ وہ اسے باہر چھوڑا ہے۔ اس نے کومل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم میرا بیگ پکڑ لو۔ اس بدتمیز نے اس کا بیگ پکڑ لیا اور کومل کو ایک کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ کومل کہنے لگی، یہ راستہ باہر کو تو نہیں جاتا؟ اللہ پاک کی ذات بلائنڈز کی حفاظت خود کرتی ہے۔ اتنے میں شیراز پاس سے گزرا۔ کومل کو اس کی خوشبو آ گئی، شیراز نے بھی کومل کو دیکھ لیا۔ شیراز بولا، کومل کہاں جا رہی ہو؟ میں نے گھر جانا ہے، میں نے اسے کہا کہ مجھے کالج سے باہر چھوڑاؤ، مگر یہ پتہ نہیں مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ شیراز نے کہا، رضوان کچھ شرم کرو۔ اس آوارہ نے شیراز کے منہ پر تھپڑ مارا، پھر کومل کو دھکا دے کر چلا گیا۔ کالج میں کوئی نہیں تھا۔ کومل کو چوٹ آئی اور اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ ادھر گھر میں غزالہ کو بے چینی لگی تھی کیونکہ کومل 2 بجے تک گھر آ جاتی تھی اور اب 3 بج گئے تھے۔ کومل ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ کومل سدرا کے ساتھ آتی تھی اور اس دن کومل اپنا موبائل بھی گھر بھول گئی تھی۔ کومل کے ہونٹوں پر چوٹ آئی تھی اور کافی خون بہ رہا تھا۔ شیراز کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے کومل کا دوپٹہ کومل کے ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ پھر کومل نے کہا کہ آپ سدرا کو کال کر دو۔ شیراز نے کال کر کے سدرا کو سب صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ سدرا کچھ ہی دیر میں کالج پہنچ گئی۔ سدرا رو رہی تھی، کومل کا دوپٹہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ سدرا نے کومل کو پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ کومل کہنے لگی، سدرا تم ہمیشہ مجھے بتا کر چھٹی کرتی تھی، آج تم نے کیا کیا؟ اگر شیراز نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ کومل اور سدرا نے شیراز کا شکریہ ادا کیا۔ کومل نے کہا، شیراز آج اللہ نے آپ کو میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ سدرا نے اپنا دوپٹہ کومل کو دیا کیونکہ وہ گاؤن پہنتی تھی۔ کومل اور سدرا کالج سے باہر آ گئی، شیراز بھی ان کے پیچھے تھا۔ ادھر غزالہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی کہ دونوں لڑکیاں گھر پہنچ گئیں۔ دونوں بہت ہی گھبرائی ہوئی تھیں۔ غزالہ نے دونوں کو پانی پلایا، پھر سدرا نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ غزالہ غصے سے بولی، میں اس آوارہ کا وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد کرے گا۔ کومل کہنے لگی، ماما سب کچھ ڈیڈی کو مت بتانا، وہ مجھے کالج نہیں جانے دیں گے۔ غزالہ کہنے لگی، کومل دل تو میرا بھی نہیں کرتا کہ اب تم کالج جاؤ۔ سدرا بھی غزالہ کو ماما ہی کہتی تھی۔ ماما ایسا نہ کرنا، جب میں کالج چھوڑ دوں گی تو پھر آپ بے شک کومل کو بھی نہ پڑھانا، ہم BA کر لیں پھر دیکھا جائے گا۔ سدرا گھر چلی گئی۔ کومل بہت پریشان تھی، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اتنے میں عشاء کا وقت ہو گیا۔ کومل نے نماز پڑھی اور دعا کرنے لگی۔ اتنے میں غزالہ اس کے کمرے میں آئی اور پھر واپس چلی گئی۔ کومل سے یوں غزالہ کی حالت دیکھی نہیں گئی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ پاک آپ عزت بھی دیتے ہیں اور ذلت بھی، اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں نہیں جانتی جو آپ جانتے ہیں، جن انسانوں کے اعمال نہیں اچھے مجھے ان سے بچانا۔ کومل سو گئی مگر سدرا کو رات بھر نیند نہیں آ رہی تھی۔ تہجد کا وقت ہو گیا۔ سدرا نے نفل پڑھے اور رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کومل سے بہت پیار ہے، میں اسے روتا نہیں دیکھ سکتی، اس کو وہ سب عطا کرنا جو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر سدرا کو کچھ سکون ہوا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ کومل نے مہرین کو کال کی۔ مہرین بولی، ہاں کومل کیسی ہو؟ کومل بولی، مہرین تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ مہرین اگر میرے ماما ڈیڈی آپ کے گھر آپ کے رشتے کی بات کرنے آئے تو کیا آپ کی امی مان جائیں گی؟ مہرین شرما گئی۔ کومل سمجھ گئی کہ یہ لوگ مان جائیں گے۔ غزالہ اور ثانیہ کومل کے پاس آئی تو کومل نے اوکے بھائی کو کہہ دیا۔ غزالہ کو کومل خوش لگی۔ غزالہ نے پوچھا، سدرا تھی؟ نہیں ماما۔ خیر غزالہ نے کچھ نہیں پوچھا کہ کون تھا، بلکہ یہ پوچھا کہ اب طبیعت کیسی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اور ماما آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ ماما ہم بھائی کی شادی مہرین سے کر دیں؟ تم ڈیڈی سے بات کر لو، اگر وہ مان گئے تو۔ مہرین ویسے لڑکی تو بہت اچھی ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے۔ کومل کے سیل پر کال آئی۔ کومل نے دیکھا کہ یہ نمبر شیراز کا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی۔
اتنے میں غزالہ کہنے لگی کہ میں کہیں جا رہی ہوں، یہ بات شام کو کریں گے۔ کومل نے مہرین کو کال کی۔ شیراز کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کومل نے اسے کال کی ہے۔ شیراز نے آج کہہ ہی دیا، کومل آپ مجھے اچھی لگتی ہو۔ کومل نے بات کو مذاق میں بدل دیا کیونکہ کومل کو سب سمجھ آ رہی تھی، لیکن کومل سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ آج رجب جلدی گھر آ گیا تھا۔ کومل، ثانیہ اور سندس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ثانیہ صوفے پر بیٹھی تھی اور کومل نے اس کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ سندس نیچے بیٹھ گئی۔ کومل مذاق کرتے ہوئے بولی، سندس تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں کون سا مارنے لگے ہیں۔ تینوں ہنسنے لگے۔ ثانیہ کہنے لگی، کومل ایک ویکینڈ بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ سندس بولی، ہائے آپ بھی، سردی بھی تو بہت ہے۔ کومل بولی، ہاں یہ تو ہے، سندس کو تو وضو کرنا موت لگتا ہے۔ سندس بولی، ہاں ہمارے گھر تم جو کھا جنو۔ ثانیہ کہنے لگی، کومل کو تو عید کا ویٹ ہوتا ہے، روزے رکھے یا نہ رکھے۔ غزالہ اور رجب اچانک کمرے میں آ گئے۔ اپنی تینوں بیٹیوں کو گپ شپ کرتے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ کومل کا دوپٹہ نہیں مل رہا تھا۔ سندس نے جلدی سے کومل کو دوپٹہ دیا۔ کومل بولی، ڈیڈی آج آپ جلدی گھر آ گئے، کیوں؟ میرا گھر آنا تمہیں پسند نہیں آیا؟ ڈیڈی میں تو بہت خوش ہو گئی ہوں آپ کے آنے سے۔ کومل بولی۔ ثانیہ کہنے لگی، ڈیڈی چائے پئیں گے؟ ہاں بیٹا، چینی ذرا تیز ہو۔ ثانیہ چائے لے آئی اور سب پینے لگے۔ غزالہ بولی، سیٹھ صاحب ہم رانا گلزار کی بیٹی کا رشتہ منصور سے نہ کر دیں؟ کومل کو وہ لڑکی بہت پسند ہے۔ رجب بولا، منصور کو دکھا دو اس کی پکس۔ کومل بولی، ڈیڈی بھائی نے اسے دیکھا ہوا ہے، ایک بار بھائی مجھے لینے گئے تھے کالج تو وہ بھی اس دن کالج آئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے غزالہ، ہم کل جائیں گے ان کے گھر، پہلے فون پر بات کر لینا۔ کومل نے خود کو سمجھایا، اللہ پاک کی ذات میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ پھر غزالہ نے کومل کو بتایا کہ سنڈے کو منگنی ہے اور سب تیاریاں کرنے لگے۔ منصور اپنے کمرے میں تھا۔ تینوں بہنیں آ گئی۔ کومل بولی، بھائی آپ نے تو مجھے استعمال کیا ہے، مہرین کو آپ پسند کرتے تھے۔ پھر سندس بولی، کومل آپی آپ تم مہرین کو کال کرتی تھی تو بھائی تمہارے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، شاید کومل میری بات کروا دے۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگی۔ منصور بولا، میں تم دونوں کو بتاتا ہوں، یہ کومل تو پوری چڑیل ہے، میری بہن تو ثانیہ ہے، دیکھو کیسے خاموش بیٹھی ہے۔ کومل بولی، وہ بیچاری یہ سوچ رہی ہے میں منگنی کے دن سب سے پیاری لگوں تاکہ میری ساس دیکھے تو بس خوش ہو جائے۔ ثانیہ نے کہا دفع ہو جاؤ۔ پھر غزالہ، حسن اور رجب آ گئے۔ سندس نے کومل کا ہاتھ دبا دیا۔ کومل سمجھ گئی کہ ڈیڈی آئے ہیں۔ سب منصور سے مذاق کرنے لگے۔ صبح سنڈے تھا۔ کومل نے سدرا کو بھی بلایا تھا اور گھر میں بہت رونق تھی۔ غزالہ نے بیگم گلزار کو کال کی۔ غزالہ نے باتوں باتوں میں مہرین کی بات کر دی۔ بیگم گلزار بہت خوش ہوئی۔ ان لوگوں کو اور چاہیے بھی کیا تھا، ان کی بیٹی کی شادی سیٹھ رجب کے بیٹے سے ہو جائے گی۔ غزالہ نے پوچھا ہم کب آئیں؟ بیگم گلزار بولی، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب جی چاہے آ جاؤ۔ غزالہ نے جواب دیا، ہر رمضان سے پہلے منگنی کی رسم کر لیتے ہیں۔ بیگم گلزار بولی، جیسے آپ کہیں۔ غزالہ نے فون بند کر کے کومل کو بتایا کہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے ہیں۔ کومل یہ بات سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ سب منگنی کی تیاریاں کرنے لگے۔ سنڈے کا دن طے ہوا۔ غزالہ کہنے لگی، سیٹھ صاحب آپ کی بہن چاہتی ہے کہ ثانیہ کی بھی شادی کر دی جائے۔ رجب بولا، ہاں ٹھیک ہے۔ کومل اپنے بھائی کی منگنی پر بہت خوش تھی۔ جب غزالہ نے کومل کو ثانیہ کی منگنی کا بتایا تو کومل کی آنکھیں بھر آئیں۔ غزالہ بولی، بیٹے ایسا کیوں کرتی ہو، ایک نہ ایک دن سب نے اپنے گھر جانا ہے۔ پھر غزالہ نے ثانیہ کو بتایا۔ ثانیہ بولی، ماما میری شادی بھائی کی شادی کے ساتھ نہ کرنا، نہیں تو کومل بہت اداس ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر ثانیہ رونے لگی۔ غزالہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ کومل کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وقت آ گئے جس کا اسے ڈر تھا۔ کومل نے خود کو سمجھایا۔ سنڈے کو کومل صبح صبح جاگ گئی۔ کومل جب بھی خوش ہوتی تھی وہ صبح جلدی اٹھ جایا کرتی تھی۔ آج وہ اس لیے بھی خوش تھی کہ سدرا اس کے پاس رات سے تھی۔ کومل نے سندس، ثانیہ اور سدرا سب کو جگا دیا۔ سب ناشتہ کر کے فارغ ہوئے۔ کومل غزل سن رہی تھی، میری ذات ذرہ بے نشاں۔ سدرا بولی، کومل اسے بند کر دو۔ سندس آپی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اتنی خوش ہیں اور سانگ ایسا سن رہی ہو۔ کومل کو واقعی کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، وہ جو نظر آتی تھی وہ ویسی بالکل نہیں تھی۔ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کومل نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مگر وہ تہجد گزار تھی۔ شام کو 6 بجے تیار ہو کر ثانیہ پارلر سے آ گئی۔ سب کی تیاری ہو گئی لیکن سندس اور کومل ابھی تک تیار ہو رہی تھیں۔ کومل کی تو چوڑیاں نہیں مل رہی تھیں اور سندس اپنی آنکھوں میں بار بار کاجل لگا رہی تھی۔ غزالہ نے دونوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ سب مہمان آ گئے اور تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ کومل نے ریڈ غرارہ پہنا تھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اتنے میں چھیمو نے آ کر بتایا کہ مائرہ بھی آ گئی ہے۔ کومل مائرہ کو آ کر ملی اور سب سے سدرا اور مائرہ کو ملوایا۔ کومل کی پھپھو اور خالہ کہنے لگی، کومل تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور تمہاری سہیلیاں بھی تمہارے جیسی ہیں۔ رسم شروع ہوئی تو غزالہ نے کہا، منصور بیٹا مہرین کو انگوٹھی پہنا دو۔ منصور نے کومل کو آواز دی، کومل ادھر میرے پاس آ جاؤ، ہم دونوں مل کر انگوٹھی پہنائیں گے تمہاری بھابھی کو۔ سب مہمان حیران ہو گئے۔ سدرا کومل کو لے کر آئی۔
منصور نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے مہرین کو انگوٹھی پہنا دی. پھر غزالہ اور رجب نے منصور اور مہرین کو مٹھائی کھلائی. سب ان لوگوں کو مبارکباد دینے لگے. اس کے بعد ثانیہ کی رسم ہوئی. ثانیہ کی جب رسم ہوئی تو اس کی پھپھو نے اسے مٹھائی کھلائی اور رجب اور غزالہ سے کہا میں ثانیہ کو بہت پیار دوں گی. اس کے بعد پھپھو کی نظر کو کومل پر پڑی. آج اسے لگ رہا تھا کہ کومل دلہن ہے. کومل کی پھپھو کی آنکھ بھر آئی. کومل کو دیکھ کر وہ غزالہ سے کہتی بھابھی اگر کومل دیکھ سکتی تو اسے بھی میں نے اپنی بیٹی بنا لینا تھا. غزالہ تو آج پہلے ہی کومل کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی. اسے آج کومل کے بچپن کی باتیں یاد آ رہی تھی جب کومل نے ایک بار پوچھا تھا ماما میں کب دلہن بنوں گی. غزالہ بولی آپا ایسا نہ کہو, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. پھر غزالہ کی چھوٹی بہن نے موقع دیکھ کر ساتھ ہی سندس کے بارے میں کہہ دیا کہ سندس میری ہے. یہ سب باتیں کومل سن رہی تھی. کومل سوچ رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی ناکارہ چیز ہو جس کی کوئی اہمیت نہ ہو. سندس اور ثانیہ تو پھپھو اور خالہ نے مانگ لی, میری تو بس سب سوکھی سوکھی تعریف کرتے رہتے ہیں. سندس کی خالہ سندس کو پیار کرنے لگی اور ثانیہ کی پھپھو ثانیہ کے صدقے وارے جا رہی تھی. سب اپنے اپنے رشتوں میں بزی تھے. دراصل جب خوشی کا وقت ہو تب کسی کا کوئی خیال نہیں کرتا کہ کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے, کوئی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا. پھر ایک عورت نے کومل کو پیار کرتے ہوئے کہا غزالہ آپ کی یہ بیٹی دونوں بیٹیوں سے پیاری ہے, اگر یہ بھی دیکھ سکتی تو ثانیہ کے بعد اس کا نمبر ہوتا. کومل نے اپنے آنسو روک ہی لیے کیونکہ وہ اپنے جذبات کا گلا گھونٹنا خوب جانتی تھی. لیکن سدرا اپنے آنسو نہ روک سکی. کہنے لگی چلو کومل اندر چلتے ہیں. سدرا نے کومل اور مائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اندر آ گئی. کومل لوگوں کی باتیں سن کر اتنی پریشان ہوئی لیکن اس نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا. رات بہت ہو چکی تھی. مائرہ کے پاپا سے لینے آ گئے تھے. کومل کہنے لگی اوکے مائرہ. مائرہ نے جواب میں کہا. کومل بہت مزہ آیا. سب مہمان چلے گئے. غزالہ ثانیہ سے باتیں کرنے لگی. ثانیہ تمہاری پھپھو بہت خوش تھی. ماشاءاللہ مہرین بھی بہت پیاری لگ رہی تھی. اور ہاں یاد آیا, میں تمہیں بتانا بھول گئی. کیا بتانا بھول گئی؟ ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کومل آ گئی. غزالہ کہنے لگی کومل تم نے ثانیہ کے کپڑے دیکھے؟ نہیں. ثانیہ کومل کو اپنی چیزیں دکھانے لگی جو پھپھو لائی تھی. کومل ہاتھ لگا لگا کر دیکھ رہی تھی. پھر ثانیہ نے وہ گفٹ دکھایا جو عمران نے بھیجا تھا. وہ ایک بہت ہی قیمتی موبائل تھا. کومل دیکھ کر خوش تو بہت ہوئی لیکن بہت اداس بھی ہو گئی. ثانیہ اپنی خوشی میں یہ بات بھول گئی کہ میں اسے خوش ہو کر بتا رہی ہوں اس کے دل پر کیا بیتے گی. لیکن ہر انسان جب خوش ہوتا ہے تو اسے کسی کا احساس نہیں ہوتا, وہ اپنی خوشی میں مگن ہو جاتا ہے. پھر ثانیہ بولی ماما آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری خالہ سندس کا رشتہ مانگ رہی ہیں. تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کہنا کیا تھا, میں نے بس ہاں کہہ دی. ٹھیک کیا ماما آپ نے, تم تینوں کا ہو گیا. غزالہ بولی. کومل سوچنے لگی میری ماں جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے اب میرا نام لے گی. مگر یہ کومل کی غلط فہمی تھی. بلائنڈ کو عزت تو دی جاتی ہے لیکن دوسرے بچوں کی طرح سمجھا نہیں جاتا. بعض گھروں میں تو عزت بھی نہیں دی جاتی بلائنڈس کو, بلکہ بلائنڈ سمجھ کر چھپایا جاتا ہے. پھر غزالہ نے کہا میرا حسن اب رہ گیا, اس کے لیے بھی کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گی. پھر کومل کو خیال آیا کہ اب تو ماما میرا نام ضرور لیں گی. مگر نہیں, یہ کومل کا صرف خیال تھا. جب مجھے کبھی اور کسی کام میں پیچھے نہیں رکھا تو پھر یہ بھی مما ڈیڈی ضرور سوچ لیں گے. مگر یہ کومل کی سوچ تھی. غزالہ تو یہ سوچتی تھی کہ کومل سے شادی کون کرے گا, اور پھر رجب نے تو کبھی کومل کی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. کومل کو خود ہی اپنا رشتہ ڈھونڈنا ہوگا. یہاں پر پارٹ 4 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کتاب سننے کے لیے پارٹ 5 سماعت فرمائیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.